آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے کینیڈا کی سیر پر، اور ہم آپ کو سیر کے علاوہ وہاں کے ویزے کے بامات دیں گے۔ کینیڈا کا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر کام کرتا رہا۔ کینیڈا کے نوٹوں پر نابینا لوگوں کے لیے بھی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ ایفل ٹاور 1967 میں کینیڈا میں عارضی طور پر تقریباً منتقل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی یانگ اسٹریٹ 1896 کلومیٹر لمبی ہے، جو دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ کینیڈا کے ایک شخص کے 125 بچے ہیں۔ کینیڈا آرکین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے گاؤں۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر اوسلو ہے۔ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر مجمد شمالی تک پھیلا ہوا یہ براعظم شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ کینیڈا کا نظام حکومت وفاقی آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کینیڈا کے سربراہ مملکت کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والے 5 ملین سے زائد ہیں۔ ان میں چینی، اطالوی، جرمن، پنجابی، اردو، ہندی شامل ہیں۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ کینیڈا کی طویل مدتی شراکت ہے۔ کینیڈا کا GDP 1.8 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہ دنیا کی 10ویں مضبوط ترین معیشت ہے اور کینیڈا کی فی کس آمدنی 48,466 ڈالر سالانہ ہے، جو دنیا میں 15ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ 1867 الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینین کا درجہ دے دیا گیا۔ 1950 تک اس کا نام ڈومینین آف کینیڈا رہا۔ کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1982 میں مکمل ہوا۔ 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوئم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا، اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح 1982 میں اس کا نام بدل کر کینیڈا رکھ دیا گیا، اور آج بھی کینیڈا میں فرانسیسی اور انگلش بولنے والوں میں تفریق ہے۔ 1995 میں دوسرے ریفرنڈم میں لوگوں نے 50.6% کی نسبت 49.4% کے معمولی سے فرق سے کینیڈا سے آزادی کو مسترد کیا۔ کینیڈا دنیا کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک ہے۔ کینیڈا میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ کینیڈا میں 60 سالہ ونسٹن بلیک مور کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جس نے 25 شادیاں کیں، اور اس کے بچوں کی تعداد 125 ہے۔ کیونکہ کینیڈا میں ایک سے زائد شادیوں پر پابندی ہے، لیکن یاد رہے بدکاری پر کوئی پابندی نہیں۔ موجودہ دہائیوں میں کینیڈا کے لوگ اپنی ثقافتی خود مختاری کے لیے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ٹی وی شوز، فلمیں اور کمپنیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ تاہم کینیڈا کو اپنے عالمگیری نظام صحت اور کثیر الثقافتی ملک ہونے پر فخر ہے۔ کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں گاڑیوں کے لائسنس کی پلیٹیں پولر بیئر کی شکل کی بنائی جاتی ہیں۔ کینیڈا کا ساحل دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ کینیڈا کے ساحل سردی سے جم جاتے ہیں۔ لوگ اس پر ہاکی کھیلتے ہیں۔ کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے۔ دوسری مشہور ترین کھیل کینیڈین فٹ بال، گولف، بیس بال، سوکر، والی بال اور باسکٹ بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہیں۔ کینیڈا کے علاقے چرچل کے اکثر رہائشی صرف اس لیے اپنی گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر برفانی ریچھ حملہ آور ہو تو وہ گاڑی میں پناہ لے سکیں۔ ہر سال 10 لاکھ کے قریب سانتا کلاز کے نام خط قطب شمالی کے ٹاؤن ہو کے پتے پر آتے ہیں۔